بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے موضوع میں نے نفس کیا ہے اور کس طریقے سے نفس کے اندر پردہ ظلمانی اور پردہ نورانی کی آمد ہوئی، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کے اندر بہت سارے راز پوشیدہ رکھے ہیں، اور کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ ظلمانی عناصر آیا۔ آج کے اس موضوع میں نفس امارہ کے بارے میں بات کریں گے کہ نفس امارہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو معاملات ہوئے اس میں کس طریقے سے نفس کی تبدیلی ہوئی، نفس کس طریقے سے مکمل پھر سے پاک ہوا کئیوں کا، اور کئیوں کا اور زیادہ گرتا گیا اور نفس امارہ بن گیا کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا۔ یہاں سے تو ظاہر ہوا کہ یہ ملامتی نفس تھا، اور بھول میں جو ہوا اس سے اللہ نے اس کے لیے اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اب جب دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولادیں پیدا ہوئی، تو حابیل قابیل کا یہ قصہ بہت لوگ جانتے ہیں۔ تو جب حابیل اور قابیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دینی تھی، تو ایک نے بہترین مال رکھا اور دوسرے نے کنجوسی کی، اور وہ کنجوسی وسوسوں کی بنا پر تھی۔ یہ کنجوسی اسے شیطان کے وسوسوں نے سکھائی، اور وسوسے پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے نفس پر ایک پردہ چڑھ گیا، یعنی کم ہو جائے گا۔ یہ خیال ڈالا کہ تیرے پاس کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کنجوسی انسان اسی وجہ سے کرتا ہے، ایسے وسوسے ڈال کر اسے کنجوس بنایا۔ اور جب شادی کا معاملہ آیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو قابل ہے شادی کرنے کے، یہ نہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ قتل کر بیٹھا اور اپنے نفس پر ایک اور پردہ چڑھا لیا جو کہ ظلم کا تھا۔ دونوں ہی معاملات میں بخل تھی، اگر بخیلی تھی، کنجوسی تھی، حسد تھی، ان تمام معاملات میں ایک چیز تو مل گئی کہ حضرت انسان کو جو تھا وسوسہ آیا تھا، نہ کہ شیطان نے اس سے خود عمل کروایا۔ اور اسی وسوسے کی وجہ سے اس کے نفس کے اندر کچھ بیماریاں آ گئی، جس میں حسد، بخل اور تکبر بھی ڈال دیا گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری شادی کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ اور آدم کی اولادوں میں سے کئی نبی آئے، ان نبیوں کی امت میں کئی طریقے کے گناہ آتے گئے، بڑھتے گئے، گناہ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جو شریعت میں منع تھی، ان نبیوں نے جو شریعت میں حرام چیزیں منع فرمائی وہ بھی لوگوں نے کھانا شروع کی، جو چیزیں منع کی تھی وہ بھی انہوں نے کرنا شروع کی۔ نفس اور زیادہ ظلمت میں اور زیادہ اندھیرے میں چلا گیا، اور ایک وقت آیا جب نفس بہت زیادہ پردوں میں چلا گیا اور اس کے ذہن کو کھا گیا، اس کے ذہن کو اندھیرے میں لے گیا، اور نفس سرکش ہو گیا کہ یہ اپنی چلانے لگا، اپنی حکمرانی کرنے لگا، اس کی انا مکمل طریقے سے مضبوط ہو گئی۔ تو یہاں پر نفس امارہ مکمل ہوا، اور اب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے کئیوں نے جو حرام جانوروں کا گوشت کھایا، اور کیونکہ آدم جنت کے لیے پیدا ہوئے، تو دنیا کے ان عناصر میں ایک منفی اثر تھا، ایک الگ، ایک ناسوتی، ایک سفلی اثر تھا۔ جب انہوں نے اس غذا کو بہت زیادہ کھایا تو اس غذا کا اثر ان کے دل پر، قلوب پر چھاتا گیا، اور ان کے قلب بھی پردے میں جاتے رہے، اور ان کی عقل بھی بند ہوتی رہی کہ جتنی زیادہ حرام چیزیں اور غذا استعمال کی جائے، پیٹ میں جا کر وہ خون، اور خون دل سے ذہن اور تمام جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ گویا وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو جاتے ہیں جن کا نفس امارہ ہوتا ہے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنی بادشاہی کو قائم کرنا۔ ایسے لوگ جو ہیں انہیں غصہ بہت زیادہ ہوگا، حسد بہت زیادہ ہوگی، بخل بہت زیادہ ہوگا، تکبر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ نفس امارہ والا شخص ظلم کر کے خوش ہوتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لوامہ والا ایسا نہیں کرتا، وہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی عقل اسے کہتی ہے تو نے غلط کیا، یعنی علم کی روشنی اسے توبہ کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن نفس امارہ ایسا نہیں کرتا۔
اب جب اس نے دنیا میں آ کر حیوانی غذائیں استعمال کی اور حیوانی غذائیں کھاتے کھاتے اس کے عناصر کے اندر جو نفس تھا، قلب تھا، روح، نفس، قلب، روح، سر، خفی، جتنے معاملات تھے، ان تمام پہ ایک ناسوتی پردہ چڑھتا گیا اور انسان علم سے اور زیادہ دور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار انبیاء علیہ السلام کو دین حق کی دعوت کرنے کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ یہ لوگ بول چکے تھے یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بس انہوں نے دنیا کو اپنا ٹھکانہ مسکن بنا لیا اور دنیا میں ہی جنت تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آج تک یہ وہی کر رہے ہیں، نئے نئے ایکسپیریمنٹ، نئی نئی ایجادیں، کیوں؟ خود کو کمفرٹ رکھنے کے لیے۔ یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ جس کمفرٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ حقیقت میں جنت ہے، کیونکہ یہ اسی جگہ کے لیے بنے تھے، تو بس یہ اسی تلاش میں ہیں۔ لیکن ان کو جب تک رہنمائی حقیقی نہیں ملتا انہیں یہ خبر نہیں ہوتی۔ نفس امارہ یہی ہے کہ جس کے اندر حیوانی صفات بھری ہوئی ہوں، اور کیونکہ شیطان کے وسوسوں پر عمل کرتا ہے اور شیطان انہیں اپنی عادتیں، اپنی خصلتیں سکھاتا ہے، تو اس میں شیطانی صفت بھی ہوتی ہیں۔ اور کیونکہ یہ پیٹ بھر بھر کے حرام کھاتا ہے، حلال کی سے تمیز نہیں ہوتی اور گناہوں پر خوش ہوتا ہے، اور اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی، گویا ایک جانور نے کسی کو کاٹ لیا اور اسے کوئی مدامت، کوئی ندامت نہیں ہوگی، وہ کہاں پشیمان ہوتا ہے۔ تو یہاں دو صفت کا اظہار ہوتا ہے، شیطانی اور حیوانی، اور ان دو شیطانی اور حیوانی کا جب پورا مکمل غلبہ اس نفس کے اندر، قلب کے اوپر چھا جاتا ہے، روح کے اوپر چھا جاتا ہے، تو انسان بظاہر دکھتا ہوش میں ہے، لیکن روحانی طور سے مکمل بے ہوش ہو جاتا ہے اور قلب اس کا مردہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شخصوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کہ یہ سن نہیں پائیں گے، دیکھ نہیں پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہ لوگ پیٹ پھیر کے جاتے ہیں، یا مصطفیٰ جواب انہیں دعوت دیتے ہو۔ تو یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جو حق کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ان کی عقل پر پردے ہیں، دل غفلت میں ہیں، دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، اور نفس ان کا سرکش ہے۔ ان کا سرکش نفس تو استغفر اللہ یہاں تک ان کو لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے تک کا ارادہ لے آئے۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے نفس امارہ کس طریقے کا ہے، یہاں تک کہ صوفیاء کرام، شاہ شمس تبریز اور بڑے بڑے صوفیاء کرام کو بھی جو ہے ایسے نفس والے لوگ پسند نہیں کرتے، کیونکہ جو لوگ بیدار ہوتے ہیں اور جو نفس سویا ہوا ہوتا ہے وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ یہ بیدار کیسے ہے، یعنی اسے حسد اور بخل ہوتی ہے، وہ دوسروں کا مقام دیکھ کے جلتا ہے، دوسروں کے قرب اللہ کے قریب دیکھ کے جلتا ہے، اس وجہ سے وہ انہیں راستے سے ہٹانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے جس میں صفت شیطانی عمل کر کے وسوسوں پر آئی، پہلے نہیں تھی، اور صفت حیوانی اس وجہ سے آئی کیونکہ حیوانوں کے بیچ میں رہا، حیوانوں جیسی خصلتیں، حیوانوں کو پالنا، حیوانوں کو ہی کھانا، اور حیوانی غذاؤں کی طرح، یعنی جو حیوانوں کے لیے غذا بنی تھی اسے حد سے زیادہ، کثرت سے زیادہ کھانا شروع کر دیا، یعنی اللہ نے اس کے لیے ایک تعداد رکھی تھی، اس تعداد اس سے باہر نکلنے لگا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو حد سے باہر نکلے وہ میرا دوست نہیں۔ تو یہ نفس امارہ کا ایک مختصر سا موضوع تھا۔ امید کرتا ہوں کہ نفس امارہ کو آپ بہترین طریقے سے سمجھے ہوں گے، اور اس میں جو کل ملا کے پوائنٹس تھے وہ یہی تھے کہ یہ سرکش ہوتا ہے، گناہوں پر خوش ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر غالب ہوتا ہے کہ شیطان کے ہر وسوسے پر عمل کرتا ہے، اور نفس کی انا اس پر مکمل طریقے سے چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا قلب مردہ ہوتا ہے اور اس کی عقل پردوں میں ہوتی ہے، اور یہ سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ہر طریقے کے برے عیب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نفس امارہ سے نکال کے لفظ لوامہ سے گزرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک لے جائے، اور اللہ اپنے ولیوں میں، اپنے پیارے مومنوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں میں شامل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔